اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ علم و صحت کا تعلیمی جسمانی کے ساتھ تعلق پڑھیں گے، ریلیشن بٹوین ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ فزیکل ایجوکیشن۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں گے۔ ڈاکٹر تھامس ووڈ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: علم و صحت ان تجربات کے مجموعے کا نام ہے جو شخصی، قومی اور معاشرتی صحت سے متعلقہ علم، عادات اور رویوں پر مثبت اثرات چھوڑتے ہیں۔ شخصی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرسنل، ذاتی، اور قومی یہ ہم خاندان، معاشرہ اور قوم کو پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں، اور معاشرتی جو ہے وہ کمیونٹی سے ریلیٹڈ علم، عادات اور رویوں پر مثبت اثرات چھوڑتے ہیں۔ چارلس سے بچر کہتا ہے، اس نے تعلیم جسمانی کی تعریف کی ہے کہ تعلیم جسمانی عام تعلیم کا ایک ایسا جزو ہے جس کا مقصد فرد کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی صلاحیتوں کو جسمانی سرگرمیوں کے ذریعے متوازن انداز میں پروان چڑھانا ہے۔ یعنی انسان کی شخصیت کی مکمل نشوونما، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں، جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی جو بھی صلاحیتیں ہیں ان کو متوازن انداز میں پروان چڑھانا ہے۔ علم و صحت اور تعلیم جسمانی کی تعریفوں اور مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی علم و صحت اور تعلیم جسمانی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ معنوی لحاظ سے علم و صحت اور تعلیم جسمانی جو ہیں وہ الگ الگ حیثیت کے حامل ہیں، مگر ان دونوں علوم کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ یعنی معنوی لحاظ سے علم و صحت سے متعلق علم، اور تعلیم جسمانی جسم سے متعلق، معنوی لحاظ سے الگ الگ حیثیت کے حامل ہیں، مگر ان دونوں علوم کا آپس میں گہرا تعلق ہے، گہرا رابطہ ہے، گہرا رشتہ ہے۔ ان کو ایک دوسرے سے کسی صورت میں الگ نہیں کر سکتے۔ دونوں علوم کا دائرہ عمل اور ان کا طریقہ تعلیم بھی مختلف، جیسے معنوی لحاظ سے مختلف ہیں، ایسے ہی ان دونوں علوم کا کام کرنے کا سٹائل، پھیلاؤ کام کا، اور ان کا طریقہ تعلیم یعنی تعلیم دینے کا طریقہ جو ہے، سکھانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی مختلف ہے، لیکن دونوں علوم کے مقاصد ایک ہی ہے، مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ صحت کے بغیر جسمانیات اور جسمانیات کے بغیر صحت نامکمل ہے۔ یعنی اگر صحت ہے اور جسم نہیں ہے تو جسم ہوگا تو صحت ہوگی، یعنی صحت کے بغیر جسمانیات اور جسمانیات کے بغیر صحت نامکمل ہے۔ علم و صحت ایک علم ہے اور علمی اصولوں سے واقفیت دلاتا ہے۔ علم ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں جاننا، سیکھنا، پرکھنا اور محسوس کرنا۔ یعنی علم و صحت ایک علم ہے اور علمی اصولوں سے واقفیت دلاتا ہے۔ ہم یعنی علم کے ذریعے یہ جانتے ہیں کہ صحت کیا ہے اور صحت کو کس طرح سے ہم بحال رکھ سکتے ہیں، کون کون سے ایسے اصول ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی صحت کے گراف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جبکہ تعلیم جسمانی ایک عمل ہے اور عملی تربیت فراہم کرتا ہے۔ علم و صحت علم دے رہا ہے اور تعلیم جسمانی جو ہے وہ پریکٹیکل ورک ہو رہا ہے، اور پریکٹیکل کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ ہو رہی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ کے موسٹلی ادارے ایسے ہیں جہاں پریکٹیکلی بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو پریکٹیکلی تعلیم ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک جو ہے اثر رکھتی ہے، بچے کے ذہن پر زیادہ دیر تک اس کے اثرات جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتی ہوں کہ اگر ہم بالفرض کاؤنٹنگ سکھانا چاہیں بچے کو، اور اس سے ہم کہیں کہ 1 2 3 4 5 6 یہ ہم رٹوائیں، تو وہ 1 2 3 4 5 6 رٹ تو لے گا، لیکن اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا کہ 1 2 3 4 اور 5 یا 6 کیا ہے۔ اگر اس کا کوئی چھوٹا بہن بھائی گھر میں ہو اور اس کو جھولے میں لٹا دیا جائے اور بڑے بچے سے کہیں کہ اس کو اپنی طرف کھینچو
एक दफ़ा खींचने से 1 और दूसरी दफ़ा खींचने से 2 और तीसरी दफ़ा खींचने से 3 हो जाएगा, तो इससे उसका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा कि 1 क्या है, व्हाट इज़ 1, व्हाट इज़ 2 एंड व्हाट इज़ 3। तो ये तालीम जिस्मानी जो है एक अमल है और अमल के ज़रिए से तरबियत की जा रही है, ट्रेनिंग की जा रही है। और खेलों के मैदान के हवाले से भी हम देख सकते हैं कि खेलों के मैदानों में बच्चों के अंदर जो ट्रेनिंग, जो तरबियत दी जा रही है खिलाड़ियों को, वो मुख्तलिफ़ रूल्स रेगुलेशंस को ओबे करना, उसमें कानून का एहतराम, वक्त की पाबंदी, हमदर्दी, ताउन, मुश्किल मिजाजी, बड़ों का एहतराम, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वो प्रैक्टिकली उनकी तरबियत की जाती है। लिहाजा दोनों उलूम मिलकर इल्म व अमल की तकमील करते हुए इंसान की मतवाज़न नशोनुमा करते हैं। यानी दोनों इल्म मिलते हैं, अमल और इल्म, क्योंकि इल्म के बगैर अमल नहीं होता। जब तक हम किसी चीज़ को जानते नहीं, उस पर हम काम नहीं कर सकते। और अगर हमारे पास इल्म है और उस पर हमने अमल नहीं किया, तो तब भी वो इल्म जो है वो बेकार है। तो इस तरह से दोनों इल्म मिलकर इल्म व अमल की तकमील करते हुए इंसान की मतवाज़न नशोनुमा करते हैं, मगर दोनों का मकसद फ़र्द की इस्लाह करना है। इस्लाह क्या है? दुरुस्तगी। यानी दोनों इल्म जो हैं उनका मकसद, गोल या एम एक ही है, और वो गोल क्या है कि इंसानों की इस्लाह की जाए, फ़र्द की इस्लाह की जाए। इल्म सेहत क़ुव्वत का सरचश्मा और जिस्मानी तालीम किरदार और अमल का धारा। इल्म सेहत से ताकत मिलती है, अपनी सेहत को बहाल कर सकते हैं, और तालीम जिस्मानी जो है वो किरदार बिल्डर है, किरदार बनाती है, अमल का धारा है। यानी अमल के ज़रिए से स्टूडेंट्स के किरदार जो हैं बनाए जाते हैं। जो पीछे मैंने क्वालिटीज़ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की हैं, वही क्वालिटीज़ जो हैं एक गुड कैरेक्टर की क्वालिटीज़ होती हैं। यानी ये क्वालिटीज़ पैदा करके अच्छा किरदार जो है वो सामने लाया जाता है। इल्म सेहत और तालीम जिस्मानी अपनी खूबियों के लिहाज से एक दूसरे के ममदू मुआविन हैं। यानी ये अपनी खूबियों के दुआ से दोनों ही इल्म जो हैं एक दूसरे के मददगार हैं। कैसे? नंबर 1, सेहत का म्यार बुलंद होना। इल्म सेहत और तालीम जिस्मानी के प्रोग्राम इंसान की सेहत के म्यार को बुलंद करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इल्म सेहत हफ्ज़ानी सेहत के असूलों से वाक़फ़ियत और अमल करना, जिस्मानी वर्जिश, ज़ाती सफाई, उम्दा और मुतवाज़न ग़िज़ा, बीमारियों से बचना, फ़िज़ाई आलूदगी से बचने की तदाबीर और जिनसी हफ्ज़ानी सेहत के असूलों के मुतालिक मालूमात फ़राहम करती है। हिफ्ज़ानी सेहत को हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। हिफ्ज़ान का लफ्ज़ हिफ्ज़ से है, जिसके मानी हिफाजत करने के हैं, दिफा करने के हैं, बचाव करने के हैं, और इंग्लिश में इसे डिफेंड करना कहेंगे। तो इल्म सेहत जो है सेहत के हिफ्ज़ानी सेहत के असूल सिखा रहा है कि हम अपनी सेहत की हिफाजत कौन कौन से असूलों को अपनाकर अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं, और उन पर अमल करके अपनी सेहत को किस तरह और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। जिस्मानी वर्जिश के बारे में बता रहा है कि अगर एक्सरसाइज़ की जाएं तो इससे सेहत जो है अच्छी होती है, क्योंकि हम बार बार फ़िज़िकल एजुकेशन में ये पढ़ रहे हैं, इफ़ वी फ़िज़िकली फ़िट वी मेंटली अलर्ट। और कि अगर हम फ़िज़िकली फ़िट हैं, जिस्मानी लिहाज से हम हर लिहाज से फ़िट हैं, तो हम मेंटली भी फ़िट होंगे। तो एक्सरसाइज़ से हम फ़िज़िकली फ़िट हो रहे हैं, ये इल्म सेहत हमें बता रहा है, ये इल्म हमें आगाही दे रहा है कि वर्जिश से हम फ़िट रह सकते हैं। और इसी तरह ज़ाती सफाई के बारे में मालूमात दे रहा है। ज़ाती सफाई में शख्सी सफाई आएगी, पर्सनल, और इसमें कि ज़ाती सफाई में क्या चीज़ें आएंगी? इंसान के दांतों की सफाई, उसके बालों की सफाई, उसके नोज़ की सफाई, उसके नाखूनों की सफाई, हाथों की सफाई, पाँव की सफाई और पूरे जिस्म की सफाई। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आएंगी ज़ाती सफाई में। और उम्दा और मतवाज़न ग़िज़ा के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सी ग़िज़ा अच्छी है, और मतवाज़न ग़िज़ा को बैलेंस डाइट कहेंगे इंग्लिश में,
اور کون سی بیلنس ڈائٹ ہے جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو متوازن غذا کی جب ہم ڈیفینیشن دیکھیں گے تو اس میں ہم ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن اس میں ہم تھوڑا سا یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ متوازن غذا وہ غذا ہوتی ہے جس میں غذا کے بنیادی 6 اجزاء جو ہیں وہ پائے جائیں۔ وہ بنیادی 6 اجزاء ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اس کے چیپٹر میں۔ بیماریوں سے بچنا، بیماریاں وائرل ڈیزیز خاص طور پر، کہ اگر علم و صحت ہمیں یہ علم کے ذریعے بتا رہا ہے کہ کون کون سی ایسی وائرل ڈیزیز ہیں جن کی پھیلاؤ کے دنوں میں ہم حفاظتی تدابیر اختیار کر کے اپنے آپ کو ان بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، اور فضائی آلودگی سے بچنے کی تدابیر کہ جب پیچھے ہم نے پڑھا کہ کارخانے اور فیکٹریاں، سائنس کی ایجادات اتنی زیادہ روز بروز نئی نئی چیزیں جنم لے رہی ہیں، تو سائنس نے اتنی ایجادات کی ہیں اور جگہ جگہ کارخانے اور فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اور کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے فضا کو آلودہ کر رہا ہے۔ تو فضائی آلودگی سے بچنے کی تدابیر کے کون کون سے طریقے اختیار کر کے ہم فضائی آلودگی سے بچ سکتے ہیں، اور جنسی حفظان صحت کے اصولوں کے متعلق معلومات فراہم کر رہی ہے۔ جنسی حفظان صحت، جس طرح حفظان صحت ہم نے ویسے پڑھا ہے، اسی طرح جنس کی بھی حفاظت جو ہے وہ ضروری ہے۔ جنسی حفظان صحت کے اصولوں کے متعلق بھی یہ معلومات دیتی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ کچھ جنسی بیماریاں ہیں جس میں آتشک ہے، سوزاک ہے، شنکوڈ ہے، ایڈس ہے۔ یہ بیماریاں ایسی ہیں جو جنسی بیماریاں ہیں، اور علم و صحت بتاتی ہے کہ کون سے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم ان بیماریوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تعلیم جسمانی افراد کی صحت کو برقرار رکھنے اور ترقی دینے میں کھیلیں، جمناسٹک اور مختلف جسمانی سرگرمیاں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ علم و صحت نے کیا ہمیں سکھایا، علم دیا جو میں نے ابھی ڈسکس کیا، اور تعلیم جسمانی کیا کر رہی ہے کہ افراد کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس سے مزید ترقی دینے کے لیے کھیلوں کے پروگرام، جمناسٹک اور مختلف جسمانی سرگرمیاں جو ہیں وہ کروا کر انسان کی صحت کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیکنڈ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بین الاقوامی تعلقات میں اضافہ۔ دونوں علوم کے پروگرام بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے کا باعث بنتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعلقات استوار ہوتے ہیں، کیونکہ اگر صحت اچھی ہوگی تو ہمارے تعلقات دوسروں کے ساتھ بہتر ہوں گے، اگر صحت اچھی نہیں ہے تو ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیمار شخص جو ہے وہ اس سے چارپائی کے علاوہ بیچارے کے پاس اور کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اس کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ دونوں علوم جو ہیں بین الاقوامی تعلقات کو بہتر بنانے کا باعث بنتے ہیں اور بہتر تعلقات قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے دنیا میں امن، صلح اور آتشی کو تقویت ملتی ہے۔ یعنی دونوں علوم کی وجہ سے دنیا میں امن اور بھائی چارہ قائم ہوتا ہے اور اس کو مزید طاقت ملتی ہے، اور بھلائی کے جذبات جو ہیں وہ ترقی پاتے ہیں، جس کی مثال اولمپک کھیلیں، ریڈ کراس، اسکاؤٹنگ اور عالمی ادارہ صحت WHO کا قیام ہے۔ یعنی اولمپک کھیلیں جو ہیں، کھیلوں کو ہم بار بار ڈسکس کر رہے ہیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ کھیلیں ادارے سے لے کر میں نے پیچھے بھی ڈسکس کیا تھا، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ سکولوں میں مرکز لیول، پھر تحصیل لیول پر، پھر ڈسٹرکٹ لیول پر، پھر ڈویژن لیول پر، اور پھر پروونشل لیول پر، اس کے بعد نیشنل لیول پر، اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر۔ اب دیکھیں کہاں اسٹوڈنٹس ایک کمرہ جماعت کی حد تک محدود ہیں اور کہاں کھیلیں جو ہیں ان بہتر قائم ہوتے ہیں۔ تو یہ اولمپک کھیلیں جس میں تمام مختلف کنٹریز جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ریڈ کراس ہے اور اسکاؤٹنگ ہے اور عالمی ادارہ صحت کا قیام ہے، جس سے ہمارے بین الاقوامی تعلقات میں جی۔ پوائنٹ نمبر 3 ہمارا ہے شرح اموات میں کمی اور درازی عمر۔ اموات
موت کی جمع اموات، یعنی اموات کی شرح میں کمی، اور درازی عمر لمبی عمر۔ اسٹوڈنٹس، بینگ اے مسلمس ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کا نیک وقت ہونا، اس کا بد وقت ہونا، اس کا رزق اور اس کی عمر جو ہے لکھ دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت خود لکھ دیتا ہے کہ یہ بد وقت ہوگا یا نیک وقت ہوگا، بلکہ رب کریم جو ہے وہ چونکہ علیم ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ بچہ یا مرد جو بھی بچہ دنیا میں جا رہا ہے یہ بڑا ہو کر نیک وقت ہوگا یا بد وقت ہوگا، تو اس کا پہلے سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کی عمر جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے، تو اس میں کمی بیشی جو ہے نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اور تعلیم جسمانی کے پروگراموں پر عمل کر کے ہم اپنی صحت بہتر بنا سکتے ہیں، اور جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ بک میں دیا ہوا ہے شرح اموات میں کمی اور درازی عمر، تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ دونوں علوم کے پروگرام شرح اموات میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی دونوں علوموں کے پروگراموں کا مقصد کیا ہے کہ موت کی شرح کو کم کیا جائے، صحت اور خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے تازہ ہوا، روشنی، متوازن غذا، ورزش، آرام، صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر انسان جو ہے مختلف بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تازہ ہوا، فریش ایئر یا تازہ ہوا ہم کسے کہیں گے؟ ایسی ہوا جس میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہو، وہ فریش ایئر ہوگی۔ اور روشنی، لائٹس اور متوازن غذا پیچھے ابھی میں نے ڈسکس کیا، اور اسی طرح ورزش کو بھی پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ یعنی تازہ ہوا چاہیے، روشنی اچھی ہو، متوازن غذا ہو، ورزش ہو، اور آرام، ریسٹ جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے بعد ریسٹ نہیں کرتے تو صحت کا گراف جو ہے وہ بہتر نہیں رہتا۔ تو ان صحت کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر بیماریوں سے انسان بچ جائے گا، اور صحت کا معیار بلند ہونے سے شرح اموات میں کمی ہوگی۔ یعنی جتنی صحت کا معیار بلند ہوتا جائے گا اتنا ہی موت کی شرح کا گراف جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا، اور انسان کی درازی عمر کا سبب بنتے ہیں دونوں علوم۔ یعنی دونوں علوم کا مقصد کیا ہے کہ انسان لمبی زندگی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزار سکے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے قامتی نقائص کی اصلاح اور روک تھام۔ تو قامتی نقائص میں سب سے پہلے ہم سمجھنا قامت کسے کہتے ہیں۔ قامت کی جب آپ کو سمجھ ہوگی پھر آپ قامتی نقائص کو بھی سمجھ جائیں گے۔ تو قامت جسم کے مختلف اعضاء کی ایک دوسرے کے ساتھ باہم موزوں مناسبت کو قامت کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بلڈنگز بنتی ہیں، بلڈنگز تعمیر ہوتی ہیں، تو معمار جو ہیں عمارت بنانے والے، ان کے پاس ایک ڈوری ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک لٹو ہوتا ہے۔ وہ ڈوری جو ہے اس کو لٹکایا جاتا ہے دیوار کے ساتھ، اور وہ لٹو نیچے جب لٹکتا ہے تو اس مقصد کے لیے لٹکائی جاتی ہے تاکہ دیوار کی درستگی کو معلوم کیا جا سکے کہ دیوار کہیں سے ٹیڑھی تو نہیں ہے۔ اگر وہی لٹو جو ہے کان کی سیدھ میں رکھ کر نیچے لٹکایا جائے اور ہمارا کندھا، کولا، گھٹنا اور ٹخنا ایک سیدھ میں گزریں تو اسے اچھی قامت سے تعبیر کریں گے، وہ اچھی قامت، گڈ پوسچر کہلائے گا۔ تو قامت کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب ہم دیکھتے ہیں قامتی نقائص۔ تو قامت کے اندر کچھ نقائص پیدا ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں قامتی نقائص، اور وہ قامتی نقائص جو ہیں چھوٹی عمر میں پیدا ہوتے ہیں، جب بچوں کی ہڈیاں بہت نرم و نازک ہوتی ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے گیلی ٹہنی۔ اگر ہم درخت کی گیلی ٹہنی کو کسی سائڈ پہ بھی موڑنا چاہیں تو وہ مڑ جاتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، اس میں درز پڑتی ہے لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔
تو یہ بچوں کی ہڈیاں چونکہ نرم اور نازک ہوتی ہیں اور بچپن میں غلط انداز اٹھنے بیٹھنے کے نشست و برخاست جسے ہم کہیں گے. نشست و برخاست جو ہے یہ لفظ پرشین کا لفظ ہے. نشست کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، برخاست کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا. یعنی اٹھنے بیٹھنے کے غلط سٹائل یا جو فرنیچر بچوں کو اسکولوں میں دیا جاتا ہے، 6 گھنٹے بچہ جب وہ فرنیچر یوز کرتا ہے تو اس سے بچوں کے اندر کچھ قامتی نقائص جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. اور وہ قامتی نقائص کی کچھ کازز ہیں. تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں. جن لوگوں نے پیچھے ایف اے میں نہیں پڑھا ہوا یہ سلیبس ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کا مضمون نہیں پڑھا تو انہیں تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تو یہ قامتی نقائص جو ہیں ان کی کازز یا تو فرنیچر ہوتا ہے جو بچوں کو غیر معیاری اسکول میں دیا جاتا ہے کہ بچے کی چیئر اونچی ہے اور ٹیبل نیچی ہے تو بچہ جو ہے وہ جھک کے لکھے گا، یا اگر ٹیبل اونچی ہے اور چیئر نیچی ہے تو بچہ اکڑ کر جو ہے وہ بیٹھے گا. یا یہ ہے کہ بچے کی قوت سماعت کمزور ہے تو وہ ایک کان کو زیادہ آگے کی طرف کر کے ٹیچر کی بات سننے کی کوشش کرے گا. یا اس کی بینائی کمزور ہے تو وہ زیادہ جھک کر جو ہے دیکھے گا اور لکھے گا. تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں. بعض اوقات ماں باپ کی بے توجہی بھی ان قامتی نقائص کا باعث بنتی ہے، کیونکہ بعض اوقات بچوں کے سر کے اوپر ٹوپی رکھ دی جاتی ہے تو وہ بچے اس ٹوپی کو سنبھالنے کے لیے جو ہے پوری کوشش کرتے ہیں، گردن کو اکڑا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ ٹوپی جو ہے وہ نیچے نہ گرے. تو اس طرح سے کچھ کازز ہیں جس کی وجہ سے یہ قامتی نقائص جو ہیں بچوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. اور قامتی نقائص میں جو ہے کچھ نقائص ایسے بھی ہیں جو پیدائشی بھی ہو سکتے ہیں اور موروثی بھی ہو سکتے ہیں، جو وراثت میں بچوں کو ملتے ہیں پیرنٹس کی طرف سے. تو اس طرح سے قامتی نقائص یا پھر بچیاں خاص طور پہ جب ان کے باڈی کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو دوپٹے دلانا ماں کا فرض ہے کہ ان کو دوپٹے دلائے. اگر وہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی تو وہ مارے شرم کے اپنا سینہ جو ہے اندر کو دھنس کے چلتی ہیں، جس وجہ سے یہ نقائص جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان قامتی نقائص کی اصلاح، درستگی اور روک تھام جو ہے دونوں علوم کا مقصد ہے. دونوں علوم کے پروگرام قامتی نقائص کی اصلاح کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں. یعنی یہ جو نقائص باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں ان کی درستگی جو ہے 18 سال تک ریمیڈیل ایکسرسائز کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے. ریمیڈیل ہم کہیں گے اصلاحی ورزشیں، یعنی کچھ ایسی ایکسرسائزز دے کے ہم ان نقائص کو دور کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نقائص جو ہیں جس شخصیت میں پیدا ہو جائیں تو سیلف کانفیڈنس کھو دیتی ہے اور وہ معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. تو دونوں علوم کے پروگرام قامتی نقائص کی اصلاح کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ اچھی قامت میں انسان کے مزاج، اس کے جذبات اور کردار کی جھلک نظر آتی ہے. یعنی قامت سے ہم کسی بھی فرد کی قامت سے اس کے مزاج کا، اس کے جذبات کا اور اس کے کردار کا اندازہ لگا سکتے ہیں. درست قامت اچھی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، کیونکہ اچھی شخصیت جو ہے اس کا تعلق صرف چہرے کی خوبصورتی سے نہیں ہوتا. اچھی شخصیت جو ہے وہ قامت کی درستگی سے بنتی ہے. تو درست قامت جو ہے اس سے اچھی شخصیت کی آئینہ دار ہے. اس کا تعلق جسمانی اہلیت اور اچھی صحت کی نشانی سے ہے. یعنی اچھی قامت کب ہوگی؟ جب انسان جسمانی اہلیت اس کے اندر موجود ہوگی. اور جسمانی اہلیت کیا ہے کہ روزمرہ کی روٹین کے کام کرنے کے بعد بھی اتنی صلاحیت موجود ہو کہ اگر ناگہانی کوئی صورتحال پیش آ جائے تو اس کا بغیر کسی تھکاوٹ کے مقابلہ کر سکیں، اتنی ہمت باقی ہو کہ اس ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کر سکیں. اور اچھی صحت کی نشانی ہے یہ. اچھی قامت اچھی صحت کی ضمانت فراہم کرتی ہے. یعنی جتنی قامت اچھی ہوگی اتنی ہی اچھی صحت جو ہے وہ انسان کی ہوگی. اور قامتی نقائص جو ہیں عموماً 4 قسم کے ہیں. اس میں گول کمر ہے، خالی کمر ہے، ناہموار کندھے ہیں اور چپٹے پاؤں. گول کمر میں آپ کو بتاتی چلوں کسے کہتے ہیں. گول کمر کو کبڑا پن بھی کہتے ہیں. یعنی یہ نقص جو ہے زیادہ تر فیمیل میں پایا جاتا ہے، میل میں بہت کم ہوتا ہے.
کیونکہ جو دوپٹے والی میں نے بات کی ہے یہ اسی وجہ سے فیمیل کے اندر زیادہ ہے گول کمر کا نقص. اور خالی کمر جو ہے اس میں ہم اپنی بیک کو محسوس کیجئے گا کہ ہمارا جب کندھوں سے ہاتھ رکھ کر ہم نیچے کی طرف ہپ کی طرف لاتے ہیں تو نیچے ایک کرو سے محسوس ہوتا ہے، خلا گلائی سی، تو اسے کہتے ہیں خالی کمر. اور وہ خالی کمر کے نقص میں وہ کرو مزید بڑھ جاتا ہے اور پیٹ جو ہے آگے کو نکل آتا ہے توند کی طرح، تو اسے ہم خالی کمر کہتے ہیں. اور ناہموار کندھے، ناہموار جو مناسب نہ ہوں، اونچے نیچے ہوں، تو ناہموار کندھے یہ جو میں نے نقائص قامتی نقائص آپ کو بتائی ہیں، ان کی کازز بتائی ہیں، اس میں یہ ناہموار کندھے اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ہم ایک ہاتھ سے زیادہ وزن اٹھاتے ہیں. جو اسکول جانے والے بچوں کے ایک کندھے پہ بیگ جب وہ اٹھاتے ہیں تو اس سے کندھے جو ہیں اونچے نیچے ہو جاتے ہیں. یہ ڈیٹیل آگے ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے سلیبس میں، اگر آگے تو پھر ہم دیکھیں گے اس کو. اور چپٹے پاؤں فلیٹ فٹ، بالکل سیدھا پاؤں جس میں پنجہ، ایڑی اور جو کرو ہے پاؤں کا محراب جسے کہتے ہیں وہ بالکل سیدھا ایک تختی کی طرح ہو. اور اگر ہم اس کو زمین کے اوپر اپنے پاؤں کا نشان بنائیں تو اگر تو ٹو اور ہیل کا نشان لگے تو وہ پاؤں درست ہے، اگر پورے پاؤں کا نشان لگتا ہے زمین کے اوپر تو وہ چپٹا پاؤں ہوگا. از اٹ کلیئر؟ تو قامتی نقائص جو 4 قسم کے ہیں ان کی اصلاح تعلیم جسمانی کی سرگرمیوں کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے. یعنی تعلیم جسمانی ایسا علم ہے جو فرد کی شخصیت کو نکھارنے میں مدد دے رہا ہے، اور قامتی نقائص کے لیے ریمیڈیل ایکسرسائزز دے کے ہم 18 سال کی ایج تک بچوں کے ان نقائص کو درست کرنے میں بہت حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ 18 سال کی ایج تک ہڈیاں جو ہیں وہ نرم ہوتی ہیں اور ان کو ہم کسی سائڈ پہ بھی جو ہے ایکسرسائز کے ذریعے موڑ کے درست کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے ٹاپک کردار کی تشکیل. کریکٹر تشکیل بنانا، بلڈر کہ دونوں کردار کی تشکیل، کردار بنانا، دونوں علوم کے پروگرام یا سرگرمیاں انسان کے اچھے کردار کی تشکیل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، ریڑھ کی ہڈی انتہائی امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ کھیلیں جو ہیں کسی بھی ادارے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ریڑھ کی ہڈی کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے پورے جسم کا دار و مدار اس کے اوپر ہے اور یہ ہماری قامت کو درست رکھتی ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی میں یہ ڈسک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، مہرے ہیں، زنجیر ہے ایک قسم کی جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، اگر اس میں تھوڑا بہت ڈسلوکیشن ہو جائے، تھوڑا سا زنجیر کے مہرے آپس میں ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر ہماری قامت جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ریڑھ کی ہڈی انتہائی امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دونوں علوم جو ہیں انسان کے اچھے کردار کو بنانے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ اپنے منظم اور مربوط پروگراموں کے ذریعے فرد میں نظم و ضبط، خود اعتمادی اور مستقل مزاجی پیدا کرتے ہیں. یعنی دونوں علوم کا مقصد نظم و ضبط، ڈسپلن کے ساتھ کوئی کام کرنا، ترتیب کے ساتھ، منظم طریقے سے، کسی رولز ریگولیشن کے طریقے سے. یعنی یہ دونوں علوم نظم و ضبط پیدا کرتے ہیں اور خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں. خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس، زندگی کی شاہراہ میں سب سے مین چیز جو ہے یہ سیلف کانفیڈنس ہے. اگر ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے تو ہم زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہو سکتے. خود اعتمادی اتنی امپورٹنٹ ہے. تو یہ دونوں علوم کا مقصد جو ہے سیلف کانفیڈنس پیدا کرنا ہے اور مستقل مزاج اپنے پرپس کے لیے یا اپنے کام کے لیے مسلسل محنت کرنا، ہار اور جیت کی صورت میں مسلسل توقع کرتے رہنا جو ہے وہ مستقل مزاجی ہے. تو دونوں علوم کا مقصد کیا ہوا؟ نظم و ضبط، خود اعتمادی اور مستقل مزاجی پیدا کرنا ہے، جو کہ کردار کی تشکیل کے اہم ستون ہیں. یعنی یہ سہارے ہیں، چھت جو ہے ان ستونوں پہ بنتی ہے. جتنا جو ہے انسان کے اندر یہ چیزیں نظم و ضبط ہوگا، خود اعتمادی ہوگی، مستقل مزاجی ہوگی، اتنا ہی ایک گڈ کریکٹر جو ہے وہ سامنے آئے گا. دیٹس آل.
باقی انشاءاللہ العزیز نیکسٹ کریں گے.